مسٹر وسیم خان بادعزیز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسٹر چیئرمین. سب سے پہلے آج کے اس مشکل دور چل رہا ہے، یہ پینڈیمک جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس مشکل وقت میں اس اجلاس کا انعقاد کرنا، یہ کریڈٹ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو جاتا ہے، اسپیکر ہمارے، اور ہماری اسمبلی کا پورا سٹاف. ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں بھی اپنی ڈیوٹیز یہ سر انجام دے رہے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے. جناب چیئرمین، آج کی اس مشکل گھڑی میں ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور ہر وہ شخص جو فرنٹ لائن پر اس بیماری کے اس کا مقابلہ کر رہا ہے، نہ صرف وہ خراج تحسین کا مستحق ہے، بلکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ قوم متحد ہو کر اس بیماری کا، اس وبا کا نہ صرف مقابلہ کرے گی بلکہ اس سے انشاءاللہ فاتح بن کر باہر نکلے گی. میں اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات کروں، میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار صاحب، ہماری ہیلتھ منسٹر یہاں بیٹھی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ہیلتھ آفیشلز ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے باہر نکل کر مقابلہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. میرا تعلق ملتان سے ہے. جب یہ وبا پاکستان میں آئی، شروع کے کیسز آئے، زائرین آئے، تو ڈی جی خان اور اس کے بعد ملتان میں ان کو منتقل کیا گیا. اگر میں یہ بات کہوں، دیکھیں، ہم اگر کسی ایڈمنسٹریشن میں ہمیں کسی سے شکایت ہوتی ہے تو ہم اس کی کمپلینٹ کرتے ہیں اور ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو جناب چیئرمین اس کی تعریف کرنی چاہیے. ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک، اس شخص نے جس جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور پوری اس کی ٹیم نے، کہ ملتان سے جانے والے لوگ اپنے ویڈیو میسیجز میں آج تک، اور ایون کہ آپ کے انٹرنیشنل چینل پہ بھی وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہیں، کہ وہ ملتان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے وہاں رکھا اور ان کا خیال رکھا. تو آپ کے توسط سے میں میڈم ہیلتھ منسٹر کا شکر گزار ہوں کہ آج ملتان کی تعریف اگر ہو رہی ہے، پنجاب کی تعریف ہو رہی ہے، تو اس میں کریڈٹ آپ کا بھی ہے. تو اب میں اپنے فاضل دوست کی طرف آنا چاہوں گا جی، جو یہاں موجود تو نہیں ہیں، چلے گئے ہیں باہر. یہاں پر عجیب ایک مجھے فضا نظر آئی کہ شاید کسی کو سنانے کے لیے، شاید کسی کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر باتیں کی گئیں. ڈی جی خان کوارنٹین سینٹر کا حوالہ دیا گیا کہ چیف منسٹر پنجاب نے وہاں اس کی شکل نہیں دیکھی، ان کو پتہ نہیں ہے، میرا حلقہ ہے، میرا علاقہ ہے. تو جناب، یہ لوگ تو لاہور اور اسلام آباد رہتے تھے، ان کا تو حلقوں سے تعلق ہی نہیں تھا. جو پسماندہ ترین ہماری وہ تحصیل ہے اس ضلع کی، ڈی جی خان کی، اور وہ علاقہ ہے، یہ لوگ تو لاہور اسلام آباد بیٹھتے تھے. کیا کسی نے عثمان خان بزدار کے بارے میں سنا تھا کہ اس کا وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے لاہور میں کوئی گھر تھا یا اسلام آباد کوئی گھر تھا؟ وہ تو اسی حلقے میں رہتا تھا، اسی ضلع میں رہتے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کہا گیا کہ یہ لیب بھی شہباز شریف صاحب نے بنوائی، یہ لیب بھی ان کے دور میں بنی، وہ لیب بھی ان کے دور میں بنی، اور فلاں بھی ان کے دور میں بنی. تو کتنا اچھا ہوتا کہ آج یہاں پر کھڑے ہو کر وہ موصوف یہ کہتے کہ جناب، جس ہسپتال میں شہباز شریف صاحب کا علاج ہو رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا، جس ہسپتال میں میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہو رہا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. تو یقین کریں، نہ صرف ان کا سر فخر سے بلند ہوتا بلکہ ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ کوئی اچھا کام کر کے گئے ہیں جس کی تعریف کرنی چاہیے. جناب چیئرمین، میرے فاضل دوست نے ہمارے فورن منسٹر کے ریمارکس کے حوالے سے بات کی، اور یہ بھی کہا کہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ لاہور سے نکلی، ان کو نکلنے پہ مجبور کیا، ان کا شکریہ ادا کیا گیا. تو جو خبر اخبار میں چھپی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی، حقیقت وہ نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود ہماری ہیلتھ منسٹر نے، جو اپنی عمر کا خیال کیے بغیر، جن کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ایٹ رسک ان کے ایج گروپ ہے، یہ ملتان گئی، وہاں جا کے حالات کا جائزہ لیا.
اور اس کے بعد انہوں نے بتایا, وہاں پر پبلکلی بتایا, آن میڈیا بتایا کہ یہاں پر ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں, اور مخدوم صاحب کی بات کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کر دیا وہاں پہ میرے فاضل دوست نے. دوسری گزارش جناب, میرے فاضل دوست نے کہا کہ جناب اتنے کریڈٹ لیے جا رہے ہیں ڈی جی خان اور ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں, تو کتنا اچھا ہوتا ہے صوبہ بنا دیتے. تو میرے بھائی اقتدار 10 سال کس کے پاس تھا, 2/3 اکثریت کس کے پاس تھی, اور کس کے پاس یہ موقع تھا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بناتا؟ بلکہ انہوں نے تو شوشہ چھوڑ دیا کہ 2 صوبوں کا, وہ ایک بھی ختم ہو گیا, اور ملک ان کے پاس تھا, صوبہ ان کے پاس تھا, سب کچھ ان کے پاس تھا, لیکن کچھ نہیں کیا جنوبی پنجاب کے حوالے سے. بلکہ جو فنڈ تھا وہاں کا تقریباً 266 ارب تھا اگر میں رانگ نہیں ہوں, تو وہ بھی اٹھا کے اورنج ٹرین پر لگا دیا گیا. آج وہاں کے حقوق کی بات کرنے والے, آج وہاں کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے والے, جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں, وہ کیا بھول گئے اس ٹائم یہ صاحب جو آج بات کر کے گئے ہیں, کیا اس ٹائم ان کو نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو گزارش یہ ہے قبلہ جناب چیئرمین. پھر بات کی گئی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کرونا تو جی جان لیوا نہیں ہے, آپ نکلیں باہر نکلیں, ادھر جائیں ادھر جائیں. تو گزارش عمران خان نے یہ نہیں کہا. عمران خان نے یہ ضرور کہا کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو اس وقت کریں گے جب اس ملک کو اس کی اشد ضرورت ہوگی, ورنہ اس ملک کی غریب عوام, اس ملک کا وہ غریب جو نہ صرف مفلسی کا شکار ہے بلکہ 2 وقت کی روٹی کے لیے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ جن مشکلات سے گزر رہا ہے, وہ مر جائے گا. اس کے خاندان کے لوگ بھوک سے مر جائیں گے, اور لاکھوں لوگ اگر کورونا سے نہ مرے تو بھوک سے ضرور مر جائیں گے. اس کے مطمع نظر صرف وہی بات تھی جس کا عمران خان بار بار اظہار کرتا رہا. سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تو ٹھیک ہے, اگر کسی جگہ وبا ہے تو سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس غریب کو نہ مارا جائے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ڈیرہ غازی خان کے جس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں, جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ آج تک تو وہاں نہیں گئے. یہ کس منہ سے یہاں پر آ کر, اس ایوان میں یہاں پر آ کر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں؟ ان کو تو اسلام آباد اور لاہور اور ان کے ایوانوں کے علاوہ اگر ان کو اتنی فرصت ہوتی تو آج فورٹ منرو جیسا پسماندہ علاقہ جو کہ یقین کریں جنوبی پنجاب کا مری ہے, وہ آج اس حالت میں نہ ہوتا. کہ جو معزز رکن اس وقت ہاؤس میں موجود نہیں ہے, میں گزارش یہ کروں گا سر, جناب چیئرمین میں بیٹھتے, یہ اپوزیشن کی ریکوزیشن یہ نہیں ہے, یہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ اجلاس بلایا گیا ہے, اور پچھلی دفعہ بھی انہی کی بات کا جواب دینے کے لیے میں کھڑا ہوا چلے گئے. آج بھی انہیں پتا تھا کہ یہاں بات ہونی ہے, تو جو بات کر گئے وہ نکل گئے. اب ظاہر ہے جو بوئے گا وہ کاٹے گا. تو جناب چیئرمین میں اپنی بات کو بس سمیٹنے والا ہوں. یہاں بات کی گئی جی شہباز شریف صاحب نے کٹس بھجوائیں, حکومت نے کہا کٹس نہیں لینی, یہاں پر جس پہ نون لیگ کی طرف سے آئی گئی ہوں یہاں پر جناب وہ بالکل ان کو منع کر دیا گیا ہے. تو میرے بھائی میں کہتا ہوں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کر, وہ کٹس کہاں ہیں؟ وہ مجھے لاؤ یار, مجھے دو, میں جا کر ڈسٹریبیوٹ کروں گا. شہباز شریف صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا, مسلم لیگ نون کا شکریہ بھی ادا کروں گا, اور میک شور کروں گا کہ ہر ہسپتال میں وہ کٹ پہنچے. وہ لائیں, وہ دیں, ضرور دیں, ہم پہنچائیں گے. اور جی شہباز شریف صاحب کی تصویر بھی لگائیں گے. یا انصاف کارڈ کی بات ہوئی, یا انصاف امداد کی بات ہوئی, تو انصاف امداد میں ان کی تنخواہیں نہیں گئیں. عمران خان نے اپنی تصویر نہیں لگائی. عمران خان نے ماضی کے حکمرانوں کی اتنا اخباروں میں اشتہار نہیں دیے جہاں تصویریں لگا دی جاتی. تو گزارش یہ قبلہ جناب چیئرمین, میڈم نے بات کی کہ جی 30% ایرر جو کٹس کی بات ہو رہی تھی, میرے ایک فاضل دوست نے بات کی کہ جی وہ ایرر اور یہ جی اس کا 70%. تو بھائی اٹس ایوری ویئر ان دا ورلڈ, جس ملک کی بات کریں وہ یہی ہے. یہ نئی وبا ہے, یہ پہلے نہیں تھی, یہ اب ہر کوئی اس کا شکار ہوا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس بہتری آئے گی. تو لہٰذا اس کو صرف پاکستان اسپیسیفک نہ کیا جائے. جناب چیئرمین آخر میں کہوں گا جی ایزنگ ڈاؤن آف لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ جی ایز ڈاؤن کیا جائے. لاک ڈاؤن کو جو کیا گیا ہے وہ غلط کیا گیا ہے, یہ نہ ہوتا. میں پہلے بھی عرض کی آپ سے, اور اب آخر میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ عمران خان کا فیصلہ صحیح ہے, پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس وبا پر نہ صرف قابو پائیں گے اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ ہم اکیلے حکومت والے کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں, ہم سب مل کر اس وبا کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ سرخرو ہو کر باہر نکلیں گے. بہت شکریہ جناب.